بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ بحمدللہ۔ اللہ کا بڑا احسان کہ ہم اسلام اور مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہیں، مسلمان ہیں۔ اس کے اندر سب سے چیز جو ہے اسلام کے لیے وہ ہے روحانیت، کیونکہ بندے تو سب ہیں، اللہ کے بندے سب ہیں۔ ہندو بھی اللہ کا بندہ ہے، عیسائی بھی اللہ کا بندہ ہے، بندگی سب اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ایک خاص تحفہ ہمیں جو ملا ہے وہ ملا ہے ایمان کی دولت، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور مودت رکھنے کا۔ اور وہ چیز جب ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو ہم پہلے تو مسلمان ہوں گے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر آتا ہے مومن ہونے کی شان، اور وہ آتی ہے روحانیت سے۔ اور روحانیت کہاں سے آتی ہے؟ ہماری روح کو پاک کرنا۔ جسم کو تو انگریزی پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اجلا نظر آتا ہے، خوشبو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایمان کی کیفیت اور روح کی کیفیت جو ہے وہ ایمان کے اصولوں سے آتی ہے، یعنی کہ عمل سے آتی ہے، دین کے عمل سے آتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے انسان کے لیے حلال رزق کی تلاش، اور وہ آج کہاں ہے؟ نظر آتی ہے کہیں؟ آپ مشاہدہ کریں زمانے میں، تولنے والا بے ایمان، کپڑے والا بے ایمان، رشوت خوریاں، یہ کیا ہے؟ سب جھوٹ لے کے لوگوں کو پیسے، جھوٹ بول کے لوگوں کے پیسے ہڑپ لینا، حصہ جو اللہ نے بنایا ہے اس کو کھا جانا، یہ سب کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو کامیابی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا ایک ٹریک ملا ہے ہمیں، وہ ملا ہے اسلام کا، اور اسلام کے مسلمان ہونے کے بعد مومن کی شان، وہ ایک ٹریک ملا ہے۔ اس ٹریک کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے رزق کو صاف کریں کہ آپ کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، آپ اس کو کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ حرام ذرائع سے کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کے اندر روحانیت نہیں آ سکتی، ایمان کی کیفیت آ ہی نہیں سکتی۔ مسلمان تو آپ ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی نظام میں چل رہے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن جو روح ہے اندر وہ بیمار ہے۔ کیونکہ روح کو کیا ملتا ہے؟ جب انسان اپنے اعمال کو نیک کرے، کپڑا ہر آدمی چینج کرتا ہے اچھے سے اچھا، چشمہ اچھے سے لگاتا ہے، میک اپ کراتا ہے، فیشل کراتا ہے، پینٹ بدلتا ہے، جوتے بدلتا ہے، یہ جسمانی ہے۔ اب روحانیت کے لیے ہمیں جو آگے بڑھنا ہے، اور ساری چیزیں دعائیں ہماری قبول کب ہوتی ہیں؟ جب ہماری روح پاک ہو۔ آج دیکھ لیں بڑے بڑے مجمع پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں مجھ سمیت، لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ نہیں کہ اللہ قبول نہیں کر رہا، اللہ قبول کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اگر انسان مجھ سے مانگے میں دیتا ضرور ہوں، اس کو رد نہیں کرتا، میں تو قبول کرنے والا ہوں، لیکن قبول تو وہ جب ہوگی کہ اس کا ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کی روح کی کیفیت کیا ہے۔ روح تو ہماری بیمار ہے، کیوں کہ بیمار کیوں ہے وہ؟ کیونکہ ہمارے ایمان کے اندر کثافت موجود ہے، کائے کی بے غیرتی، بے حیائی، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، کسی کا حق کھا رہے ہیں ہم، تو اس جو ہمارے اندر جب خون بنے گا تو ہمارے قلب میں جو ہے وہ نورانیت نہیں آئے گی۔ جب قلب میں نورانیت آئے گی تو ہماری روح بھی نورانیت کی طرف جائے گی اور لطیف ہوگی، اور وہ اللہ کی طرف رغبت کرے گی۔ تو اب جو خون بن رہا ہے وہ ہمارا حلال روزی سے نہیں بن رہا، بلکہ حرام روزی سے بن رہا ہے۔ ہمارا جو خون بن رہا ہے، جو روٹی ہم کھا رہے ہیں، جو غذا ہم کھا رہے ہیں، وہ چور بازاری کا ہے، وہ کرپشن کا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، نہ ہمارے عمرے قبول ہو رہے ہیں، نہ ہمارے صدقات قبول ہو رہے ہیں، نہ ہماری قربانیاں۔ آپ دیکھ لیں عمرہ دکھاوٹ کہاں چلا گیا ہے، تقریباً لوگوں کا فیشن بنایا ہوا ہے، لوگوں نے پکنک پہ جا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، جا کے سیلفیاں لے رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ عمرہ کرنے گئے ہو، خانہ کعبہ کی عبادت کرنے گئے ہو، کیا کرنے گئے ہو؟ اب آپ سیلفیاں بنانے گئے ہو؟ ارے یہ تو آج کل اتنا ایڈوانس دور ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر آپ کو مل جاتی ہے، آپ اپنی پوسٹ کروا لو، اس کے اندر لگوا لو ایڈیٹنگ کرا کے۔ ضروری ہے وہاں کی عبادت چھوڑنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں نماز کے لیے حکم کیا ہے، کہ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھا لیں، جماعت چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نکتہ کیا ہے؟ اس کا نکتہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں وسوسے رہیں گے، بھوک لگے گی، آپ کی توجہ
نہیں ہوگی نماز کی طرف، بھوک کی طرف ہوگی، روزی کی طرف، وہ غذا کی طرف ہوگی، تو آپ کا اخلاص ختم، نماز میں اخلاص ختم، نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو استنجے کی حاجت ہے یا ٹوائلٹ کی حاجت ہے تو آپ کو پہلے وہاں چلے جانا چاہیے، نہ کہ آپ جماعت میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یکسوئی آپ کی رہے گی نہیں۔ تو اندازہ لگا لیں، جب ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کے طواف والے گھر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور لیکن ہم سیلفیاں لے رہے ہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارا واسطہ کیا ان چیزوں سے؟ ارے ہم روحانیت لینے گئے یا ہم سیلفیاں لینے گئے؟ تو بات یہ ہے، تو ہمیں یہ سب ملے گا کیسے؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ تو ہم اپنے آپ کو پہلے اپنی غذاؤں کی طرف دیکھیں، اور جو حقوق ہیں لوگوں کے، جو ہم کھا رہے ہیں، سلب کر رہے ہیں، اس سے رکیں۔ خالص ایمان، بزرگان دین کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جب آپ چلہ کشی پہ ہوتے اپنے روح کو تازہ کرنے کے لیے، تو اپنے ہاتھ سے پکاتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنا دلیا بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے موٹی جو کی روٹی بناتے تھے، اسی سے وہ روزہ کھولتے تھے، اور کھانا کم کھاتے تھے، تاکہ ان کے بدن کے اندر نہ ان کو حاجت ہو، نہ ان کو گیس بنے، بس وہ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں، رو رو کر راضی کر رہے ہیں، تو ان کی روح تازہ ہو جاتی تھی، روحانیت بڑھ جاتی تھی، قلب کے اندر اللہ کا نور آ جاتا تھا، اور جو وہ منہ سے کہتے تھے ہو جا، تو ہو جاتا تھا، کن فیکون۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں، حضرت نمل میں، سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے نا، کہ عاصم بن برقیہ جو آپ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ ہو جا، اور ہو گیا، کن فیکون کا معاملہ۔ کیا مطلب تھا؟ کہ آپ کی روح اتنی اچھی تھی کہ آپ نے کہا اور ہو گیا، کیونکہ وہ زبان اللہ کی زبان تھی۔ اللہ کی زبان جب بنے گی، اللہ کے ہاتھ آپ کے جب بنیں گے، جب آپ کی غذا، آپ کی زندگی پاک باز ہوگی۔ یہ دکھاوے کی نمازوں سے نہیں ہوتی، یہ دکھاوے کے قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتی، دکھاوے کی ٹوپیاں لگانے سے نہیں ہوتی۔ یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ اندر انسان کے ہے کیا، وہ غذا کیسی کھا رہا ہے، وہ پیسہ کیسا لے رہا ہے، کسی کا حق تو نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، اور توجہ اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے بیٹھیں، ہماری مکمل توجہ ہونی چاہیے۔ اولیاء کرام راتوں کو کیوں مجاہدہ کرتے تھے؟ کہ سب سو گئے، تنہائی میں بیٹھے ہیں، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، ہلکی سے انہوں نے چراغ جلایا، اس میں عبادت کر رہے ہیں، کوئی ذہن میں نہیں ہے۔ اب یہاں تو عبادت کر رہے ہیں تو توجہ ہماری دکان کی طرف ہے، عبادت کر رہے ہیں توجہ ہمارے سیٹ کی طرف ہے، عبادت کر رہے ہیں ہماری توجہ دوستوں کی طرف ہے، توجہ کر رہے ہیں ہماری جو ذہن ہے ہم موبائل کی طرف ہے۔ توجہ کہاں سے ہوگی پھر بتائیں؟ عبادت ہماری کامل کب ہوگی؟ ہماری عبادت جب ہوگی اس کا کامل اکمل، کہ ہم سارے معاملات کو بھول کر اللہ کی طرف جائیں اور بیٹھ جائیں۔ اس لیے تہجد کا جو وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار کر بیٹھتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اگر اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے اور اپنے معاملے کو صحیح کرنا ہے، تو اپنی روح کو تازہ کرنا ہوگا، اپنی روح کو لطیف کرنا ہوگا، کہ ادھر کریں اور ادھر ہماری اللہ کی بارگاہ میں ہماری روح کا پیغام پہنچے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور اس کے تمام تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔